امریکہ اور پاکستان کے مابین سرد تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے واشنگٹن میں مسعود احمد خان کو نیا سفیر تعینات کرنے کی سفارش پر جو بائیڈن انتظامیہ نے 3 ماہ گزر جانے کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس دوران بھارتی میڈیا میں ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ امریکہ نے واشنگٹن کے لیے پاکستان کے نامزد کردہ سفیر مسعود خان کی سفارتی اسناد کی منظوری کا عمل عارضی طور پر روک دیا ہے۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا ہے کہ مسعود خان ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں اور ان کی سفارتی اسناد کی منظوری کا عمل امریکی نظام کار کے مطابق جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے پھیلائی گئی افواہوں میں کوئی حقیقت نہیں، تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ مسعود خان کے واشنگٹن ڈی سی میں بطور سفیر تقرری تبھی ہو سکتی ہے جب امریکی حکومت اس کی منظوری دے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں حال ہی میں شائع ہونے والی خبروں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مسعود خان کے کشمیر کے حق اور کشمیری علیحدگی پسند عناصر کی حمایت میں دیے گئے بیانات کی وجہ سے امریکہ نے ان کی پاکستان کے سفیر کے طور پر نامزدگی کی منظوری عارضی طور پر روک دی ہے۔ یاد رہے کہ سابق پاکستانی سفارتکار مسعود احمد خان ماضی میں آزاد جموں کشمیر کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے بھارتی میڈیا کے دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے اسے پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق اس مہم کا مقصد پاکستان اور اس کی نمائندگی کرنے والوں کو بدنام کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد نے گزشتہ برس نومبر میں آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر مسعود خان کو واشنگٹن میں سفیر نامزد کیا تھا۔ مسعود خان قبل ازیں کئی ممالک میں پاکستان کے سفارتکار کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مسعود خان کی سفارتی اسناد کی منظوری میں ہونے والی تاخیر کی وجہ سے یہ تاثر سامنے آیا ہے کہ شاید امریکہ نے ان کی سفارتی اسناد کی منظوری کا عمل عارضی طور پر روک دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی ریاست پینسلوینیا سے ریپبلکن رکن کانگریس اسکاٹ پیری نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ مسعود خان کشمیر میں علیحدگی پسند تنظیم حزب المجاہدین سمیت بعض جہادی عناصر کی حمایت کرتے ہیں، لہٰذا ان کی سفارتی اسناد کی منظوری نہ دی جائے۔ اسکاٹ پیری نے مسعود خان کی امریکہ کے لیے پاکستان کے سفیر کے طور پر نامزدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ خطے میں ہمارے مفادات اور ہمارے اتحادی بھارت کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنتے رہے ہیں۔ خط میں اسکاٹ پیری نے کہا کہ ان کے لیے یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ اطلاعات کے مطابق محکمہ خارجہ نے مسعود خان کے نامزدگی کی توثیق کرنے کے عمل کو عارضی طور پر روک دیا ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ کافی نہیں بلکہ انہوں نے صدر جو بائیڈن پر مسعود خان کی سفارتی اسناد مسترد کرنے پر زور دیا ہے۔ تاہم ابھی تک باضابطہ طور پر مسعود خان کی نامزدگی کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ ان کی بطور سفیر نامزدگی کی توثیق میں تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ مسعود خان کی نامزدگی معمول کے طریقہ کار کے مطابق ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ کسی شخص کی بطور سفیر نامزدگی کو قبول کریں یا مسترد کریں۔ ان کے بقول حکومت نے مسعود خان کی نامزدگی سے قبل ان ممکنہ رکاوٹوں کا جائزہ لیا ہوگا، لہٰذا اس معاملے پر قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسعود خان چین اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ امریکہ میں کئی سال تک بھی پاکستان کے نائب سفیر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ مسعود خان کی نامزدگی کی توثیق میں تاخیر ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب مبصرین کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء کے باعث بظاہر صد مہری کا شکار ہے۔ پاکستان کے سابق سفیر شاہد امین کا کہنا ہے کہ سفارتی روایت رہی ہے کہ ایک ملک جب دوسرے ملک میں کسی شخص کو اپنا سفیر نامزد کرتا ہے تو میزبان ملک کا یہ حق ہے کہ وہ اس تقرری کی منظوری دینے میں وقت لے سکتا ہے اور اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن ان کے بقول بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ مسعود خان کے معاملے میں امریکہ معمول سے زیادہ وقت لے رہا ہے، جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے کیونکہ ماضی میں ایسا کم ہی ہوا ہے۔ شاہد امین کا کہنا ہے کہ اس بارے میں امریکی محکمہ خارجہ ہی وضاحت کر سکتا ہے کہ مسعود خان کے نام کی منظوری میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسعود خان پاکستان کے ایک کیریئر سفارتکار رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آزاد جموں کشمیر کے صدر منتخب ہوئے۔ شاہد امین کا کہنا ہے کہ کشمیر کی حمایت میں ان کا بیان کوئی نئی بات نہیں، عمومی طور پر پاکستان کے عہدیدار ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ان بیانات کی وجہ سے مسعود خان کی واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر کے طور پر تقرری رک جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔